یہ بچہ پیدا ہوتے ہی اتنی غربت کی زندگی دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں، جس وجہ سے اس نے کہا تھا یا تو میں 35 سال سے پہلے ایک ملینئر بنوں گا یا پھر میں کسی اونچی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ اور آج وہی شخص 1 گھنٹے کی ملاقات کرنے کے 35 کروڑ لیتا ہے۔ آخرکار کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ وارن بفیٹ جو 70 سال سے وہی ایک ہی گاڑی چلاتا ہے، اسی پرانے گھر میں رہتا ہے، وہی سمپل ڈریسنگ کرتا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وارن بفیٹ ہے۔ یہ کئی بار ورلڈز بلینئر کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آیا۔ یہ اس وقت بھی 117 بلین ڈالرز کا مالک ہے۔ دنیا کا 5ویں نمبر پر امیر ترین آدمی ہے۔ یہ امریکن انویسٹر، بزنس ٹائکون، برکشائر ہیتھوے کمپنی کا چیئرمین اور CEO بھی ہے۔ اس کے علاوہ وارن بفیٹ کے اور بھی بہت ساری کمپنی میں شیئر ہیں، جس میں کوکا کولا، امریکن ایکسپریس، ایپل، بینک آف امریکہ، جلیٹ۔ یہ 30 اگست 1930 امریکہ کے نیبراسکا اسٹیٹ کے ایک چھوٹے شہر اوماہا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ ہاورڈ بفیٹ ایک اسٹاک بروکر تھا اور اس کی ماں ہاؤس وائف تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ 1930 میں جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت امریکہ کے کرائسس چل رہے تھے، جس وجہ سے اس کی فیملی کی جس بینک میں جتنی بھی ساری زندگی کی سیونگ تھی وہ بینک بند ہو گیا۔ تو اسی طرح بفیٹ نے اپنے باپ کو بچپن سے ہی غربت کی حالت میں دیکھا۔ ان کی فیملی کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور ایک وقت بھوکے پیٹ ہی رہتے تھے۔ اسی وجہ سے وارن کا کہنا تھا یا میں 35 سال میں ملینئر بنوں گا یا اسی شہر نیبراسکا کی سب سے بڑی بلڈنگ سے کود کر جان دے دوں گا۔ بس اسی مفلسی کو دیکھ کر وارن بچپن سے ہی ریسرچ کرنے لگ گیا تھا کہ میتھ کی کیلکولیشن کرتا رہتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں وارن نے دیکھا کہ ایک شخص کولڈ ڈرنک پی رہا تھا اور کئی ڈھکن اس کولڈ ڈرنک والی مشین میں پڑے ہیں، تو یہ کئی ہفتوں تک وہاں جاتا اور وہاں جا کر اس مشین سے ڈھکن لاتا۔ یہ روزانہ کے طور پر ڈھکن جمع کرتا رہتا تھا اور اس کے بعد اس نے سارے ڈھکنز کو کاؤنٹ کیا اور یہ دیکھا کہ ان میں سے سب سے زیادہ ڈھکن کس کے ہیں۔ تو اسے پتا چلا کہ ان میں سے سب سے زیادہ ڈھکن کوکا کولا کے ہیں۔ اٹ مینس کہ لوگ سب سے زیادہ کوکا کولا کو پینا پسند کرتے ہیں۔ بس وہاں سے اس نے بزنس اسٹارٹ کر دیا۔ روزانہ یہ 6 کین کوکا کولا کے 25 سینٹ میں خریدتا تھا، 30 سینٹ میں بیچ آتا تھا۔ یہ 6 سال کی عمر میں ہی روزانہ کے 5 سینٹ کمانے لگتا ہے۔ بس اس پہلی ریسرچ سے اسے آگے ریسرچ کرنے کی عادت ہو گئی۔ 10 سال کی عمر میں اس نے بینسن لائبریری میں ایک کتاب پڑھی جس کا ٹائٹل تھا 1000 ways to make $1000۔ بس اسی کتاب سے انسپائرڈ ہو کر اس نے 11 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار اسٹاک مارکیٹ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیا۔ سٹی سروس شیئر نام کا ایک اسٹاک تھا جہاں اس نے $38 میں 3 شیئر خرید لیے۔ جیسے ہی اس نے وہ شیئر خریدے تو وہ شیئر نیچے آ گئے، ان کا ریٹ $28 تک پہنچ گیا۔ اس سے بڑا افسوس ہوا، لیکن اس نے کہا تھوڑا ٹائم صبر کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی $40 کے ہوئے تو اس نے تینوں شیئرز بیچ دیے، لیکن وہیں وہ کچھ دن بعد وہی شیئر $200 ہو گئے تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے کہا یہاں ایک لائف لیسن ملا ہے کہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اپنے اندر پیشنس ہونے چاہیے۔ اچھی کمپنی کو دیکھ کر انویسٹ کرو، لیکن اس کے ساتھ پیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جس عمر میں بچے گیمز کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں، اس ایج میں 16 سال کی عمر میں یہ شیئرز کے ساتھ کھیل کھیل کے $93,000 تک کما چکا ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ کام کرتا تھا، کبھی کلیکٹر سٹیمپس بیچتا تھا، کبھی گاڑیاں سروس کرتا تھا، کبھی واشنگٹن اخبار بیچتا تھا، جس میں سے اسے $175 روزانہ کماتا تھا اخبار بیچ کر۔ یہ کہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت تک کے ٹیچر سے بھی زیادہ کماتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے والٹن کالج میں بھیج دیا کہ جا کر والٹن کالج سے پڑھ کر آؤ۔ کچھ دن وہاں پڑھنے کے بعد چھوڑ کر آ گیا کہ وہاں کے ٹیچر سے زیادہ تو میں جانتا ہوں بزنس اسٹریٹجی کو، کیونکہ اس کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ یہ پارٹ ٹائم کام کرنے کے بعد گھر میں آ کر کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں یہ نائی کی دکان پر گیا بال کٹوانے۔ نائی نے کہا ویٹ کرو، ابھی 2 لوگ اور بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، نیا بزنس آئیڈیا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک پن بال گیم کا بزنس آئیڈیا سوچ لیا۔ اس نے $25 کی مشین لی، جا کر نائی کو سمجھایا کہ تیرا اس کے اندر کوئی رسک نہیں ہے بلکہ تجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگ ویٹ کرنے کے بجائے گیم کھیلیں گے اور گیم کھیلنے کے بہانے تیرے پاس زیادہ لوگ آئیں گے بال کٹوانے کے لیے۔ یہ آئیڈیا اس کا اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے واشنگٹن ڈی سی کے سارے سیلونز پر یہ گیم انسٹال کرنا شروع کر دی۔ $25 سے شروع کیا اور 1 سال کے بعد $1000 میں
اس بزنس کو بیچ دیا۔ اس کا ماننا ہے رسک ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ نالج ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ نے جہاں پیسہ انویسٹ کرنا ہے کم از کم اس کمپنی کی ڈیپ ڈیٹیل انفارمیشن ہونی چاہیے، تو رسک کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ پھر وارن بفیٹ نے اپنے ڈیڈ کے کہنے پر ہارورڈ یونیورسٹی میں جب اپلائی کیا تو ہارورڈ نے انٹرویو میں اسے ریجیکٹ کر دیا اور ایڈمیشن نہیں دیا۔ اس کے بعد وارن نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام تھا انٹیلیجنٹ انویسٹر بائی بینجامن گراہم، جس سے وارن بہت زیادہ انسپائر ہوا اور اسے پتا چلا کہ بینجامن گراہم کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، تو اس نے فوراً کولمبیا یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور ایڈمیشن مل گیا۔ اور وارن کا کہنا ہے کہ میری زندگی کے یہ بیسٹ دن تھے کیونکہ میں نے بینجامن گراہم سے انویسٹنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، جس میں سے دو سب سے اہم رول سیکھے۔ رول نمبر 1، اپنی انویسٹمنٹ کو کبھی بھی رسک میں نہ ڈالو، اور رول نمبر 2، نیور فارگیٹ رول نمبر 1۔ اور اسی رولز کو فالو کرتے وارن بفیٹ نے 32 سال کی عمر میں 1 ملین کما چکا تھا۔ اور وارن کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا پیسہ دو کہ وہ کچھ بھی کر پائیں، لیکن اتنا نہیں دو کہ انہیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے اس کا کہنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ویلتھ کا 99% پیسہ ڈونیٹ کر دیں گے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اتنا سادہ زندگی گزارتا کہ اس نے اپنا لائف اسٹائل وہی مڈل کلاس لوگوں کی طرح رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے ایج از جسٹ a number. 92-year-old Warren Buffett is smiling like a child. بل گیٹس کا تو کہنا ہے کہ اس کے پاس 30 سال کے عمر کے لڑکے کی شارپنیس ہے، 10 سال کے عمر کے لڑکے کی مسکراہٹ ہے اور 6 سال کے بچے کی کھانے پینے کی عادتیں ہیں۔ یہ کہتا ہے لائف ٹائم لرننگ اینڈ لائف ٹائم لافنگ، یہ دو چیزیں زندگی میں اپنا لو، زندگی خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ اور اس کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی مل چکا ہے، پریزیڈنٹ میڈل آف فریڈم، وہ اسے براک اوباما نے دیا تھا۔ براک اوباما کا کہنا ہے کہ آپ میری انسپریشن ہو، آپ نہ صرف سب سے امیر ہو بلکہ ایڈمائرڈ اور ریسپیکٹڈ بھی ہو۔ نیور ڈیپینڈ آن سنگل انکم، میک این انویسٹمنٹ ٹو کریٹ اے سیکنڈ سورس۔ یہ تھی وارن بفیٹ کی سٹوری۔ If you like my video so must subscribe my channel. اللہ حافظ۔